بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین مختارات من ادب العربی الجزء الاول پہلا حصہ سبق نمبر 3 جوامع الکلم وشر المعذرة سب سے برا عذر وشر المعذرة سب سے برا عذر حین اس وقت ہوگا یحضر الموت جب موت آئے، موت کے وقت عذر نہیں چلتا۔ موت آنے سے پہلے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، حقوق ہیں وہ ادا کرو، کسی کو برا بھلا کہا ہے اس سے معافی تلافی کرو، کسی کا حق ہے اس کو دو یا اس سے معاف کراؤ۔ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ سب سے بری شرمندگی یوم القیامتی قیامت کے دن کی ہوگی۔ آج شرم کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے تو یہ ندامت کام آئے گی۔ نادم ہو کر توبہ کر لو، معافی مانگ لو، کام آ جائے گی۔ لیکن قیامت کے دن تو سزا یا جزا، گناہ ہے غلط کام کیے ہیں تو سزا، اور اچھے کیے ہیں تو جزا۔ اور اللہ یوں غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ ایک جملہ ہوا پورا۔ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آگے والا جملہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انسان، کچھ لوگ ایسے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ من حرف جر ہے، اور حرف جر یجر اسمہ اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے، یعنی زیر دیتا ہے۔ جمع اس کی حروف جارہ، جیسے حروف ناصبہ، حروف فاعلہ، حروف رافعہ۔ نصب دینے والے، رفع دینے والے، جر دینے والے حروف۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں مَن لَا يَأْتِ الصَّلَاةَ جو نماز میں نہیں آتے، إِلَّا دُبُرًا مگر پیچھے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کو ضائع کر کے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، جماعت چھوڑ دی، دباؤ پڑا، یا پڑھنی پڑ گئی، گھر میں پڑھ لی، یا پھر مسجد میں ہی پڑھی ٹال کا ٹائم، یا پھر ظہر کی نماز پورا ٹائم ہی کھو دیا، پھر عصر میں پڑھی، عصر کی مغرب میں پڑھ لی، اور کئی دفعہ پڑھی نہیں۔ نماز تو وہ نماز ہے جو ٹائم پر پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، پورے آداب کے ساتھ پڑھی جائے، اس باب وضو اچھی طرح وضو کر کے پڑھی جائے،
اور صحیح معنی میں صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اذان کا انتظار ہو، جو ہی اذان ہو مرد ہے مسجد جائے، کوئی عذر نہ ہو عورت ہے مصلی اٹھا کر اپنے کسی اندر والے کمرے میں کام چھوڑ کر کے نماز پڑھ لے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کو نماز کا خیال ہی نہیں، نماز سے محبت ہے۔ ٹال ٹال کر پڑھنا یہ نماز کی توہین ہے، اللہ کے سامنے آنے کی توہین ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے بہانہ ملتے ہی یا کوئی اشارہ ملتے ہی فوراً اس کے پاس جا کر کے اپنے آتش عشق کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں نہیں آتے یا نماز نہیں پڑھتے، الا دبرا مگر ٹال ٹال کر، یہ بھی ترجمہ کر سکیں الا دبران مگر ٹال ٹال کر۔ دبر کے معنی پیچھے کے آتے ہیں، دبر اور قبل، قبل اگلا حصہ، دبر پچھلا حصہ، ٹال ٹال کے، بہت زبردست لفظ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا، چلیے آگے والا جملہ، وَمِنْهُمْ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، إِلَّا حَجْرًا یا حجرا، حجرا یا حجرا، مگر غلط طریقے سے، غلط طریقے سے، یا یوں کہہ لو چھوڑ چھوڑ کر۔ حجرہ یا حجرو کے معنی چھوڑنے کے بھی آتے ہیں، حجرہ یا حجرو چھوڑنا، الا حجرن یا حجرن مگر چھوڑ چھوڑ کر۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد زبان کا ذکر بھی مراد ہے، نماز بھی مراد ہے، تلاوت بھی مراد ہے، اللہ کا دھیان بھی مراد ہے، حلال کمائیں یہ بھی مراد ہے، جھوٹ نہ بولیں یہ بھی مراد ہے، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا دھیان رکھنا، ہر موقع پر اللہ کا دھیان رکھنا، یہ ذکر کی اعلیٰ قسم ہے۔ دکان پہ ہے اللہ کا دھیان، گھر میں ہے اللہ کا دھیان، فیکٹری میں ہے اللہ کا دھیان، کھیت میں ہے اللہ کا دھیان، اور زبان کا ذکر۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حُجْرًا یا حجرا۔ اب یہ تین جملے ہو گئے، وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا وَمِنْهُمْ مَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حُجْرًا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک سے، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ایک ایک جملے میں پوری زندگی بیان کر دی۔ وقت چاہیے، ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹہ چاہتا ہے کہ اس پر بیان کیا جائے۔ اب آگے والا جملہ، وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ، وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا، خطایا خطیئۃ جمع خطایا، خطیئۃ جمع خطایا، جیسے بلیۃ جمع بلایا، جیسے بلیۃ جمع بلایا، اسی طرح خطیئۃ جمع خطایا، جیسے بلیۃ جمع بلایا، عطیۃ جمع عطایا، اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا سب سے بڑا گناہ، اللسان الکذوب جھوٹی زبان ہے۔ لسان کذوب فعول کے وزن پر، بہت جھوٹی زبان،
کذوب فعول اسم مبالغہ، ایک ہوتا ہے فاعل جیسے کاذب جھوٹ بولنے والا، رجل کاذب ایک جھوٹ بولنے والا آدمی، امرأۃ کاذبۃ جھوٹی عورت، بنت کاذبۃ جھوٹی لڑکی، ولد کاذب جھوٹا لڑکا، اللسان الکذوب جھوٹی زبان، فعول اس میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ جھوٹی زبان۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا سب سے بڑا گناہ، اللسان الکذوب جھوٹی زبان ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تو گناہ کر لے، جب کوئی پوچھے گا تو جھوٹ بول دینا، اور جب آدمی جھوٹ سے ڈرتا ہے تو گناہ کرتا ہوا بھی ڈرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے سچ بتانا پڑے گا۔ اس لیے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ الکذب یا الکذب رأس الخطایا جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بولو تو سچ بولو، نہیں تو چپ رہو، کیونکہ جب انسان یہ ٹھان لیتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر وہ بہت سے گناہ چھوڑ دے گی یا چھوڑ دے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے سچ بولنا۔ اس لیے جھوٹ چھوڑ دو تو خود بخود بہت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ اب پورا جملہ ایسے پڑھو، وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ۔ اب اس سے زیادہ اور کتنی دفعہ پڑھو، جب بھی کئی دفعہ بھی اگر تم نہ اعراب صحیح کر پاؤ، جملے صحیح نہ یاد کر پاؤ تو تم سے پھر آگے کیا امید ہوگی۔ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مالداری، پیسے کی مالداری، مکان اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، تجارت اچھی ہو، پیسہ خوب ہو، بینک بیلنس ہو، تجوری بھری ہوئی ہو، ایسا نہیں۔ سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے۔ وَخَيْرُ الْغِنَى کبھی غنی کر دیں اس کو، وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ سب سے اچھی مالداری دل کی مالداری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں لیکن ان کے گھر کے پڑوس میں ہی غریب مسکین بھوکے مرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بینک بیلنس خوب ہیں لیکن ان کے رشتہ دار، اپنے گھر والے خود بھوکے مرتے ہیں۔ وہ جوڑتا تو ہے لیکن دیتا نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مزدور ہیں لیکن گھر میں چولہا خوب چلتا ہے، ان کے اڑوس میں پڑوس میں رشتہ داروں میں سب کی دعوت کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو بانٹ کر دیتا ہے، اپنے کھانے میں سب کو شریک کرتا ہے، اپنے پلانے میں سب کو شریک کرتا ہے، اپنے کپڑوں میں سب کو شریک کرتا ہے۔ گھر میں کپڑا لایا 10,000 کا تو 1,000 کا کسی غریب کا بھی لے آیا، کھانا بنایا 10 آدمیوں کا 2 غریب کی بھی نیت کر لی۔ یہ ہے اچھا انسان، اچھی انسانہ۔ مدت ہو جہاں دعوت ہی نہیں کرتی، مدت ہو جہاں دعوت ہی نہیں کرتے، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، 10,000 کا کپڑا آیا ہے، 1,000 کی نیت کر لو کسی غریب کے لیے، چپکے سے اس کے گھر پہنچا دو۔ اور یہ لوگ کئی بیچارے غریب ہیں جو کرتے ہیں، بظاہر پیسوں میں غریب ہیں لیکن دل کے مالدار ہیں، ان کی عزت ہے۔ اور کئی مالدار ایسے ہیں جن کے پاس بینک بیلنس خوب ہے لیکن کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا، ان کا نام آتا ہے تو منہ بنا لیتے ہیں کہ وہ تو بہت عجیب لوگ ہیں۔ تو اپنے پیسوں میں شریک کرو، اپنے بھائی اپنی بہنوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے کپڑوں میں شریک کرو، مسکینوں کو، بے سہاراؤں کو اپنے کھانوں میں شریک کرو، اپنے پینے میں شریک کرو، اگر تم اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہو۔ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے۔ چلیے آگے، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔
وخیر الزاد التقوی، وخیر الزاد سب سے بہترین توشہ التقوی تقوی ہے، خیر الزاد زاد جمع ازواد، زاد کہتے ہیں وہ سامان وہ کھانا جو انسان سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ بھوک لگے تو میں کھا لوں، ضرورت پڑے تو استعمال کر لوں، اس کو زاد کہتے ہیں، زاد السفر، سفر کا توشہ۔ اور انسان مسافر ہے دنیا میں، سارے انسان مسافر ہیں، ماں کے پیٹ سے سفر شروع ہوا ہے، قبر کے پیٹ تک سفر رہے گا، اصلی منزل قبر ہے، یا تو جنت کی کیاری ہے یا جہنم کا گڈھا ہے۔ یہ بیچ کی جو زندگی ہے، کسی کی کتنے سال کی، کسی کی کتنے سال کی، اس کا اعتبار نہیں، یہ سفر ہے۔ جیسے سفر میں تکلیفیں آتی ہیں برداشت کر لیتے ہیں، اسی طرح دنیا سفر ہے اور اصل منزل جنت یا جہنم ہے۔ وخیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ تقوی معنی اللہ کا خیال کرنا۔ تقوی کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، بہت لفظ یہ ہم استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، جی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہیں کسے؟ ہر موقع پر ایسے کام کرنا جس سے خود فائدہ ہو اور آگے والے کو فائدہ ہو ہم سے، اس کو تقوی کہیں۔ مثلا کھاتی ہے تو حلال کھائے، یہ کھانے کا تقوی ہے۔ پیتی ہے حلال پیوے تو یہ پینے کا تقوی ہے۔ ہاتھ چلتا ہے غلط نہ چلے، یہ ہاتھ کا تقوی ہے۔ زبان بولے صحیح بولے، یہ زبان کا تقوی ہے۔ کان ہیں سنتے ہیں صحیح سنیں، یہ کان کا تقوی ہے۔ دل ہے صحیح سوچے، یہ دل کا تقوی ہے۔ آنکھ ہے صحیح دیکھے، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ کسی کے ساتھ برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کرے، یہ تقوی ہے۔ تقوی اسے کہیں، آج تک ہم تقوی کو سمجھے ہی نہیں۔ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارا برتاؤ یاد رہتا ہے، بہت اچھا ملتی تھی بیچاری، بہت مسکرا کے ملتی تھی، بہت غریبوں کا خیال کرتی تھی، اڑوس پڑوس سے بہت اچھی اس کی بنی رہتی تھی، بہنوں سے بہت اچھی رہتی تھی، بھائیوں سے بہت اچھی رہتی تھی، ماں باپ کی خدمت کرتی تھی، شوہر کا بہت خیال کرتی تھی۔ یہ یاد رہے گا، یوں نہیں یاد رہے گا اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، محل تھا، مکان تھا، زمین تھی، جائے، اس کو کوئی نہیں کہتا۔ یہ کہتے ہیں جانے والی بہت اچھی تھی، بڑی نمازی تھی، بڑی دیندار تھی، بڑی حسن اخلاق تھی، بہت خیال کرتی، بڑی پریشانیوں میں دوسروں کا ساتھ دیتی تھی، خوشیوں میں دوسروں کی شریک رہتی تھی۔ یہ ہے تقوی۔ وخیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ ورأس الحکمت، سب سے بڑی حکمت۔ رأس معنی سر، رأس معنی سر، رأس جمع رؤوس۔ ورأس الحکمت، سب سے بنیادی حکمت، سب سے بنیادی بات، مخافت اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کہتے ہیں نا حکمت ہے اس میں، اس کام میں حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب کہتے ہیں آدمی بولنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو بول رہا ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ جس کو یہ سوچنا آ گیا سمجھ لو وہ حکیم ہے، اور اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ وراء الحکمت مخافت اللہ، اب یہ جملہ ہوا پورا۔ وخیر الزاد التقوی وراء الحکمت مخافت اللہ۔ اب چلیے وخیر ما وقر، سب سے بہترین وہ چیز جو اتر جائے فی القلوب، دلوں میں۔ وخیر سب سے بہترین چیز، ما وقر جو اترے، جو بیٹھ جائے، فی القلوب دلوں میں، الیقین یقین ہے۔ وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، دل کے اندر سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ یقین ہے۔ یقین ہر چیز کا، اللہ کا یقین کہ اللہ ہمارا پالنہار ہے، رسول کا یقین کہ سچے رسول ہیں، نماز کا یقین کہ نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، روزے سے یقین، ہر چیز کا، نیک کام کرتے یقین،
یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اس میں جان پیدا ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ، فاعل ہے یہ، وقر یقر وقرن، دل میں بیٹھ جانا، ماضی مضارع، مصدر ضرب یضرب سے یہ، وقر یقر وقرن، بیٹھ جانا دل میں، وقر یقر وقرن، وخیر ما وقر فی القلوب الیقین والارتیاب من الکفر، اور شک پیدا کرنا یا شک میں رہنا یہ کفر ہے۔ ارتیاب کے معنی شک، ارتیاب کے معنی شک، کہ نماز پڑھوں تو مجھے ملے نہ ملے، وظیفہ کروں مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، میں روزہ رکھوں ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ کی بات پر یقین کرنا یقین ہے، اور اللہ کی بات پہ شک کرنا یہ ارتیاب ہے، یہ کفر ہے۔ والارتیاب من الکفر، والارتیاب من الکفر، اب آگے چلیے، والنیاحۃ، گا گا کے رونا، ناح ینوح نیاحتن کے معنی ہیں کسی مردے پر گا گا کے رونا، کسی مرے ہوئے پر رونا۔ والنیاحۃ، اور گا گا کر رونا، من عمل الجاہلیت، جاہلیت والا عمل ہے، اس دور میں کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، بلکہ مردوں پر رونے والیاں کرائے پہ ملتی تھیں، کرائے پہ، جس کے یہاں زیادہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے وہ کرائے والی، ان کی بھی قسمیں ہوتی تھی، زور سے رلانا، آہستہ رلانا، یا چیخ کر رلانا، یا سر پٹخنا، اسی حساب سے ان کے کرائے ہوتے تھے، وہ روتی تھیں پھر جم کر۔ والنیاحۃ، گا گا کر رونا، من عمل الجاہلیت، جاہلیت والا عمل ہے۔ وشر المعذرۃ حین یحضر الموت، وشر الندامۃ یوم القیامۃ، ومن الناس من لا یأتی الصلاة الا دبرا، ومنهم من لا یذکر اللہ الا ہجرا، واعظم الخطایا اللسان الکذوب، وخیر الغنى غنى النفس، وخیر الزاد التقوى، وراس الحکمۃ مخافۃ اللہ، وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، والارتیاب من الکفر، والنیاحۃ من عمل الجاہلیۃ۔